آج کی اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں اردو فکشن کے اہم اور منفرد آواز اختر رضا سلیمی صاحب۔ اختر رضا سلیمی صاحب اردو ادب کے ہمہ جہت تخلیق کار ہیں، شاعر، ناول نگار، افسانہ نگار، نقاد اور مدیر۔ انہوں نے اردو، ہندکو اور پوٹھاری زبانوں میں ادب تخلیق کیا اور غزل و نظم دونوں میں اپنی منفرد شناخت قائم کی۔ شاعری سے آغاز کرنے کے بعد انہوں نے 2008 کے بعد فکشن کی طرف رخ کیا، جہاں ان کے ناول تاریخ، یادداشت، خواب اور موت جیسے گہرے موضوعات کے گرد گھومتے ہیں۔ ان کا فکشن جادوئی حقیقت نگاری اور تاریخی شعور کے امتزاج سے ایک منفرد ادبی فضا قائم کرتا ہے، جس کی نمایاں مثال ان کا معروف ناول جندر ہے۔ آداب اختر صاحب، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ کے ساتھ کسی گفتگو میں شامل ہو رہا ہوں۔ آپ کے جو کریٹو رائٹنگس ہیں ہم ان سے تو حظ اٹھاتے ہی ہیں۔ آپ کا ناول مجھے یہ لگتا ہے، بلکہ میں ایک دفعہ گفتگو کر رہا تھا تنویر انجم صاحبہ سے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ناول حقیقی معنوں میں ایسا ناول ہے جندر جو ہماری زمین میں روٹڈ ہے، جو بالکل ہمارا ادب جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ہماری کلیکٹیو کانشیسنس کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ بس یہ جی ان کی رائے ہے اور ہمارے لیے بہت محترم ہیں وہ، اور وہ اگر کہہ رہی ہیں تو شاید درست کہہ رہی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کی رائے کوٹ کی، اور وہ خود بہت اچھا لکھنے والی ہیں، اور جب وہ تعریف کریں گی تو یقیناً پھر ہمیں بھی ہمارے بھی حوصلے بڑھتے ہیں کہ چلو ہم نے بھی کچھ۔ کیسے آپ شاعری، ادب، افسانہ، ناول اس طرف آئے؟ میری جو پہلی چیز چھپی وہ ایک کہانی تھی، 91 میں چھپی تھی، چھوٹی سی کہانی تھی۔ اس کے بعد میں نے، جو آدمی کچا پکا لکھتا ہے، کہانیاں بھی لکھتا ہے، کوئی مضامین بھی لکھتا ہے، جس طرح شروع میں وہ میر نے کہا تھا نا کہ غزل کہنا نہ آتی تھی تو 100 شعر کہتے تھے، واہ، مگر ایک شعر بھی ہے میر اب مشکل سے ہوتا ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ تو شروع میں آدمی ظاہر ہے کہ ظاہر ہماری تو اس طرح کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ہم کتابیں لائبریریوں سے لے کے آتے تھے اور پڑھتے تھے، تو ظاہر ہے یہ جوڑ تو کہیں اندر موجود ہوتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ بھی کچھ، چلو آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے۔ صحیح تو شروع میں نے مختلف چیزیں لکھی، مضامین لکھے، شاعری کی، افسانے لکھے وغیرہ وغیرہ۔ تو بعد میں نے اپنے ایک دوست کو کہا، تو 4 سال کی جو ابتدائی جو مشق ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی میں، یہ میری غزلیں ہیں اور یہ میرے کوئی 2-4 کہانیاں ہیں، تو مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ آدمی ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ آدمی پہ تو مشورہ دے گا، وہ سینئر آدمی ہے، زندہ ہیں۔ صحیح احمد حسین مجاہد ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ، میرا خیال ہے کہ آپ غزل کی، تو بس میں غزل کی طرف چلا گیا۔ صحیح۔ تو ایک عرصے تک میں نے تقریباً 14-15 سال صرف اور صرف غزل کی، اس کے علاوہ کوئی چیز میں نے دوسری پھر نہیں لکھی۔ صحیح۔ پھر میں تھوڑا سا ایک وقت مجھے احساس ہوا کہ شاید میں چونکہ اپنے آپ کو لکھنے کا چاہتا تھا، اور میں چونکہ میں نے کلاس سیکھی، میری مادری زبان تو اردو نہیں ہے، تو وہ لامحالہ طور پہ مجھے زبان سیکھنے کے لیے مجھے داغ کو پڑھنا پڑا، مجھے ناسک کو پڑھنا پڑا، مجھے غالب کو پڑھنا پڑا، پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ آپ زبان کے حوالے سے خصوصی طور پہ پڑھتے ہیں اس زبان کو، تو وہ کلاسیکیت ایسی چھا گئی میرے اندر، رچ بس گئی کہ ایک وقت میں مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے آپ کو غزل میں نہیں لکھ پا رہا۔ صحیح۔ اور مثلاً یہ ہے جی کہ میں وہی جو محبوب کے گلاب ہیں ان کو پنکھڑیوں سے تشبیہ دے رہا ہوں، وہی تیرے سر وہی سمبلس ہیں، وہی میٹافورس ہیں، جی۔ اور تو ظاہر ہے میرا وہ مطالعہ کلاسک کا تھا، میں نے زبان سیکھنے کے لیے کیا، تو اندر رج بج جاتا ہے، تو مجھے ایک احساس ہوا کہ میں کسی اور طرف تھوڑا سا نکلوں، اور میں نے نظم کرنی شروع کر دی کہ نظم میں تھوڑا بہت شاید کوئی اپنے دیہات کو لکھ سکوں، اپنے مناظر کو لکھ سکوں، جو کچھ میں نے محسوس کیا میرے مشاہدے میں جو ہے وہ لکھ سکوں۔ اس کے بعد میں نے، میری کتاب آئی تھی وہ نظموں کی خاندان کے نام سے، تو کسی حد تک مجھے اندازہ ہوا کہ میں نظم میں اب
वो अच्छा लिख रहा हूँ या बुरा लिख रहा हूँ अलग है बात है, मैं बहरहाल अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना 2013 में जब मेरा खाबान मेरी वो ये नज़मों का मजमूआ छपा, तो उसके बाद अचानक एक दिन मैंने कहा कि चलो कोई नसर लिखते हैं। तो नसर में फिर मैं ये जागे ख्वाब में चल पड़ा। शुरू में मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि भाई ये मैंने ये कहानी होगी, कोई थोड़ा सा हुआ शायद मैंने कहा तवील कहानी हो, तो वो बनते बनते बनता गया, तो मैं अपनी रो में लेता गया। बिल्कुल दुरुस्त। और फिर उसके बाद जो है वो फिर चल पड़ा, फिर जाहिर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता तो यूं नावल की तरफ आ गया, बिल्कुल अपने आप दुरुस्त। को तलाश करने की कोशिश। तो ये जो कहानी लिखने का तजुर्बा है, मुझे लगता है कि कहानी के अंदर इस तरह का एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं वर्ल्ड का, अपने वर्ल्ड व्यू का, जो एक तरीके से हम अपनी लाइफ को नेविगेट करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम समझना चाहते हैं चीजों को, तो हम मैप आउट करते हैं अपने लिए। तो आपको लगता है जो कहानियां होती हैं, ये इस तरह के नैरेटिव्स होते हैं, खासतौर पे इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, खासतौर पे जो आपका नॉवेल है जंदर, वो एक खास तरह की लाइफ फॉर्म है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो लाइफ फॉर्म जो है आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होती जा रही है, जिसको आपने महफूज कर लिया उस नॉवेल के अंदर। अच्छा, ये जंदर की जो है ना एक बड़ी दिलचस्प तख्लीक की एक पस मंजर बड़ा दिलचस्प है। मेरा जब पहले जो जागिया ख्वाब में आया तो वो बहुत लोगों ने पसंद किया, और बेहतरीन लोगों ने, यानी कि जो शुरू में जिन लोगों ने इसे लिखा उसमें मोहम्मद सलीम रहमान थे, सही सही। उसमें तारड़ साहब थे, उन्होंने अपने कॉलम में उसको बयान किया, और मोहब्बत है उनकी जो उन्होंने तवज्जो से पढ़ा, और लोगों ने बहुत से सही जो सीनियर्स हैं मेरे, उन्होंने तो सलीम साहब ने जो मजमून लिखा उसमें उन्होंने एक बात लिखी आखिर में, बहुत तारीफें की थी, और उसी की वजह से बहुत से लोग मुतवज्जो हुए फौरन उस नावल की तरफ कि भाई सलीम साहब ने इसका नोटिस लिया है। उन्होंने आखिर में लिखा था कि एक फिक्रा लिखा था कि अब जो ये जो तख्लीकार है जागे ख्वाब में का, इसके लिए बड़ा इसने अपने लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया है, और वगैरह वगैरह, तो इस तरह। तो मेरी उनसे मैंने फोन पे जब मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें फोन किया, तो मैंने कहा सर ये आखिरी फिक्रे का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है, ये इतना अच्छा नावल है, और मुझे डर है कि अमूमन जो पहला नावल होता है उसके रोमांस में सारी जिंदगी बसर हो जाती है, और आदमी उसी को ही रिक्रिएट करता रहता है, उसके असर से निकल नहीं पाता। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पहली अच्छी तख्लीक की तो फिर उसके सैर में रहे। तो आपके लिए ये जो सबसे अहम जो इस वक्त चैलेंज है वो ये है कि आप इससे वो निकलें। तो मैं उन दोनों बाद में एक नावल शुरू कर चुका था एक और, तो मुझे लगा कि मैं शायद ये सलीम साहब की बात ठीक होगी कि ये मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने उसको रोक दिया। और दिलचस्प बात यह है कि मेरा चौथा नावल आ रहा है, वो नावल अभी तक रुका हुआ है, वो नहीं ठीक है, वो नहीं, वो मैं किसी वक्त लिखूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कहानियां लिखूं, तो मैंने एक कहानी लिखी, वो सवेरा में कहीं छपी भी है। उसके बाद मैंने ये बतौर एक कहानी के तौर पर, अफसाने के तौर पर ये जंदर लिखा। सही सही। ये 14 सफ़ों का मैंने एक पूरा 14-15 सफ़े किया, वो मेरे पास महफूज है, वो जो अफसाने की सूरत में है। तो मैंने किसी दोस्त को, पर्चे के मुदीर को ये भेज भी दिया। सही सही। तो कुछ वो पर्चे जिस तरह लेट होते हैं, 6-6 महीने नहीं आते, साल नहीं आते पर्चे, अरबी पर्चों को ये होता है। तो एक दिन ना मैंने वैसे ही, क्योंकि मैं लिखता हूँ लैपटॉप पे, सही सही। एक दिन मैं वैसे भी खोल रहा, कोई लिखने की कोशिश कर रहा था, तो वो सामने आ गया, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया जिस तरह होता है। ये मैं भेज चुका हूँ मुदीर को। सही सही सही। अफसाने के तौर पे। उसका नाम था चक्की की गूंज। अच्छा। तो वो मैंने उसमें जो दोबारा पढ़ा तो उसमें वो फैलना शुरू हो गया। उस रात में बैठा रहा तो वो कोई 5-7 सफ़े और हो गए। मैंने सुबह जो है ना उस मुदीर दोस्त को फोन किया कि मैंने कहा इसको अभी छापना नहीं है। अच्छा, पता नहीं कहते नहीं, मैंने कहा अभी नहीं छापना, मैं तुम्हें बाद में, ये अभी छापना नहीं है। अच्छा, तो मैंने फिर उसको वो झुंझुन लिखता क्या, वो फैल रहा है। मैंने कहा कि चलो 25-30-40 सफ़े की ये बन जाएगा। बनते बनते वो एक नावल बन गया। सही सही सही। तो उसकी कहानी ये इस तरह की है कि वो एक मेरे पास वो सेव है पूरा, वो जो है 14 का मुकम्मल अफसाना, नहीं अफसाने की सूरत में। सही सही सही।
اور میں نے جب دیکھا کہ اس میں مارجن ہے اور میں اس میں اور چیزیں کر سکتا ہوں تو وہ اس طرح پھیلتے یہ ناول بن گیا. اچھا اس ناول کے اندر ایک خاص بات بہت جو محسوس کی میں نے کہ اس کی ایک خاص فضا ہے جی. جو پورے ناول کے اندر چھائی ہوئی ہے. ایک تھریڈ ہے جس سے اور وہ شاید ایک طرح کی تنہائی ہے جو وہ آدمی ایکسپیرینس کر رہا ہے وہ پورے ناول کے اندر ہے. اور ایک طرح کی ایک بہت زیریں لہر ہے ایک دکھ کی جو پورے ناول کے اوپر ہے. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرح کی وجودی کوئی آپ کی ایک اسٹرین ہے جس کو آپ نے اس کے اندر آپ نے لکھا اور کچھ آپ لکھنے کے عمل کے بارے میں بتائیں مجھے کہ کیا تھا وہ یعنی عمل کیا وہ بہت اسپونٹینیس تھا یا آپ رک کے لکھتے تھے یا آپ کو بہت وقت لگتا تھا ایک جملہ لکھنے میں بھی کبھی کبھی. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر آدمی کا ایک جو تجربہ مختلف ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی تخلیقار کے جو مختلف تخلیقات ہیں ان کے تجربے جو ہے نا وہ مختلف ہوتے ہیں. مقصد میں جاگے ہیں خواب میں نے ایک ہی بار میں شروع کیا اور اس کا جو پہلا ڈرافٹ ہے وہ میں نے تقریباً 2-3 مہینوں میں مکمل کر لیا تھا. لیکن وہ جو ڈرافٹ ہے پہلا وہ 450 صفحے کا تھا. صحیح. دوسرا میں نے جب کیا تو وہ کہیں اور پھیلا یا اس طرح بنا تو میں چونکہ ایک جو پہلا ڈرافٹ ہوتا ہے لکھنے کا میرا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ میں لیپ ٹاپ پہ لکھتا ہوں. میں کبھی کوئی فکرے نہیں لکھتا اپنے کاغذ پہ نہیں لکھتا. بس میرا ایک وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں ایک رو میں لکھتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے لکھتا ہوں اس طرح لکھتا ہوں. صحیح. اچھا جب میں چونکہ میری وہ جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ میری جو پورے ہیں وہ میرے دماغ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بند کیا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے لکھ رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو اگر میں جندر لکھ رہا ہوں تو جندر میں بیٹھا ہوا محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں منظر لکھ رہا ہوں تو میں آنکھیں بند کر کے اس وہ منظر میرے سامنے ہوتا ہے. یعنی میں ایک حقیقی منظر لیتا ہوں. مطلب یہ درخت ہے یا یہ جو ہے بلڈنگ ہے تو میں ایک حقیقی لوں گا اس میں نے اپنے تخیل کی امیزش کروں گا کچھ تھوڑا بہت وہ کروں گا. لیکن میرے سامنے وہ جو مناظر ہوتے ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں. یعنی اس میں اپنا وہ جاتا ہوں. اچھا تو جاگے خواب میں کا ایکسپیرینس بالکل لگا. جندر کا میں نے بتایا کہ وہ کس طرح ایک افسانہ بنا اور اس کے بعد یہ 6 مہینے 8 مہینے افسانہ رہا. اس کے بعد میں نے وہ لکھا ہو لیکن پھر میں نے ایک ہی رو میں 2 مہینوں میں وہ جندر وہ ناول ہے جس میں نے زیادہ ایڈیٹنگ نہیں کی. یعنی وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی 200 صفحے کا بنا تو اس کو کاٹ کے. لیکن میرے جو باقی ناول ہیں جتنے بھی جو ابھی بھی میں لکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بہت سے ہوتے ہیں میں کاٹتا ہوں اس میں چھانٹتا ہوں اس میں بہت سی چیزیں الگ کرتا ہوں. یعنی میرے اندر جو ہے نا ایک ہے آپ یہ کہہ لیں ایک ایڈیٹر بھی اندر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ایک چیز ہے. اچھا جہاں تک فضا کی بات ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ناول میں خاص کر سب سے میرے نزدیک باقی کسی اور کے نزدیک اور بھی ہو سکتا ہے. میں بعض لوگ موضوعات کو اہمیت دیتے ہیں بعض لوگ میرے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ فضا ہے. اگر کسی تحریر میں کوئی مخصوص فضا ہے تو وہ پھر مجھے بلی لگتی ہے کسی کی بھی وہ مجھے اپنی لگتی ہے. اور اگر فضا نہیں ہے اگر سمپل ایک کہانی ہے تو مجھے وہ اٹریکٹ نہیں کرتا. ایک بہت اہم مجھے ابھی نقطہ ابھی سوچ رہا ہوں کہ جو بہت آپ کے ناول کے لیے کیونکہ افسانے کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ایک وحدت تاثر ہو. لیکن ایک ناول جو کہ اتنا طویل ہوتا ہے اس کے اندر کافی یعنی طوالت ہے اور ایک لینتھی چیز ہے وہ آپ نے اس کے اندر بھی وہ وحدت تاثر جو ہے قائم کر لی ہے. اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات ایک طرف اس آدمی کا ایک داخلی تجربہ ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں اور دوسری طرف اس سماج کا بھی آپ نے ایک بہت زبردست نقشہ کھینچا ہے. اس کو جس طرح سے ڈپکٹ کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ایونٹس ہوتے ہیں جب وہ کٹائی ہوتی ہے وہ اپنی جاب چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ان کے لیے اتنا وہ سیکرڈ ہے اتنا امپورٹنٹ ہے وہ اور اتنا یعنی ویلیویبل ہے وہ. اس کی اصل میں ایک چیز ہے کہ وہ تو میں حالانکہ میرا ایک تعلق جو ہے نا انتہائی ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے. جس گاؤں کی ابھی جو اس وقت آبادی ہے نا بمشکل آپ یہ کہہ لیں کہ 3000 ہوگی. اچھا تو میرے بچپن میں جس کی آبادی 500-700 ہی چھوٹا سا گاؤں ہے. بہت مختصر سا گاؤں ہے.
اچھا بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے یہ, جتنے مناظر ہیں یہ اس کے وہاں کے ہی ہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا میں نے چونکہ اس کو جو ابتدائی 10 سال ہے تقریباً, میں 9 یا 9.5 سال کا تھا جب پہلی دفعہ ٹریکٹر آیا. اچھا. اس سے پہلے جو ہے وہ لوگ اسی طرح ہی ہل جوتے تھے بیلوں کے ساتھ. صحیح صحیح صحیح. وہ جو بچپن کا, وہ جو فرائض نے کہا ہے نا کہ بندے کی شخصیت 7 سال میں مکمل ہو جاتی ہے, بچے کی شخصیت جو ہے 7, تو شاید وہ میرے اندر جو ہے نا وہ چونکہ میں نے ایکسپیرینس کیا اور یکدم بعد میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. صحیح صحیح صحیح. اچھا وہاں سے مجھے یہ ہوا کہ جو اس وقت کا جو سماج تھا اس میں جو ضرورت تھی وہ یہ کہ مثال کے طور پہ میری ایک فصل ہے جس کو میں تنہا اگر کاٹوں تو مجھے 15-20 دن 25 دن لگ جائیں گے, اتنی دیر میں تو وہ جل جائے گی دھوپ سے. تو یہ جو مشترکہ سماج کا جو تھا وہ لوگ ایک دفعہ میری شروع کر دی, پورا گاؤں شروع ہو گیا, پھر آپ کی کر دی, پھر وہ دوسری, یہ رہا ہے, یہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے. یعنی میرے والدین کا یا میرے جو سماج تھا اس میں یہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس وقت لوگوں میں ضرورت تھی کیونکہ لوگ, میں آپ کا محتاج آپ میرے محتاج, پورا گاؤں اس کو ضرورت تھی. صحیح. تو بعد میں جب ٹریکٹر آ گیا تو ہر آدمی آزاد ہو گیا, اس بندھن سے آزاد ہو گیا. کہ اب مجھے یہ نہیں ہے, میں نے تو کراچی بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے کہا جی فون پہ کہا جی کہ وہ کاٹ دے, وہ تھریشر کر دے, وہ بوائی کر دے, میں یہاں بیٹھا ہوں اب چل رہا ہے سلسلہ. اس وقت مجھے ضرور جانا پڑتا تھا, اگر میں نہ وہاں جاتا تو میرا بھی پھر اسی طرح پڑا رہتا. اچھا تو خاص کر اس دور میں جب یہ ساری یہ فصلیں کاٹے, ہر آدمی اپنی فصلیں کاٹ رہا ہوتا تھا تو مزدور بھی نہیں ملتا تھا. بالکل. وہ لوگوں میں ایک سلسلہ تھا. اور یہ جو تنہائی ہے, اچھا بھائی کہ میں اسی نقطے کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بتائیں یہ جو سوشل چینج آیا, جو ٹریکٹر آیا گاؤں کے اندر, اس کا ہمارے وہاں کے لوگوں کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑا, اور اب آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج کے سماج کو جو کہ اب کافی حد تک انڈسٹریلائزڈ ہو چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان وہ جو سیلف وہ ایکسپیرینس کر رہا تھا جس کے وہ ضرورت تھی نا ساری, وہ ایک طرح سے مجبوری بھی. صحیح. ہاں ویسے حالات کا جبر تھا تو اس کی وجہ سے ضرورت تھی. لوگ ایک دوسرے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, اس سے وہ سوشلائز ہوتے تھے. لیکن میں نے کہا نا کہ اب اگر اس وقت جو مکان جس طرح کے بنتے تھے بچپن میں ہم نے دیکھے, اب تو اسی طرح کے مکان میرے گاؤں میں بھی ہیں جس طرح کے یہ کراچی شہر میں ہیں. اس وقت وہ لکڑی سے بنانا, کاٹنا وغیرہ وغیرہ کرنا, تو وہ مکان بھی اکیلا آدمی اس کا کام نہیں کر سکتا. تو ہر چیز میں ایک اشتراک تھا. صحیح 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 صحیح. بالکل. اس نے بعد کی جو مجھ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں وہ دیکھا ہے ان پہ تو بہت گہرا اثر مرتب کیا ہے نا. میں وہ میری نسل جو ہے ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے وہ دور بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا. صحیح. یہ موبائل کا دور بھی دیکھا اور وہ دیکھا, اور اس کے بعد کوئی ایسی نسل نہیں آئے گی. بالکل. وہ جو ایک تھا, آپ یہ کہہ لینا کہ وہ جو لوگ تھے, کیا آپ کو گڈنس ایسے لگتا ہے آپ کو کہ کوئی ایک گڈنس تھی اس سماج کے اندر, وہ اسپین آف لائف کے اندر جو اب مسنگ ہے اس عہد کے اندر, آج کے انسان کے اندر مسنگ ہے. دیکھیں وہ قدریں وہ ٹوٹ گئی ہیں نا, کیونکہ اس وہ جو نظام تھا سماجی اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. صحیح. تو اب وہ جو ظاہر ہے کہ وہ ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے, اور یہ جو تنہائی ہے یہ وہیں سے آئی ہے. اب دیکھیں نا میرے جو تبدیلی تو ہر دور کا خاصہ رہی ہے. بالکل. لیکن میرے ابا جی جس طرح حل چلاتے تھے, فرعون کے دور کا آدمی بھی اسی طرح حل چلاتا تھا. بھائی وہ وہاں پہ کوئی گینڈے باندھ لیتا تھا, کوئی اور چیز گھوڑا جوت لیتا تھا, یہاں بیل جوت لیتے تھے, کہیں بھینسا جوت دیتے تھے. وہ اچھا جو گئی ہے جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ وہ بیل باندھ کے اوپر وہ پھرتے تھے اس کے گندم کے اوپر, تو وہ اسی طرح کا ساری دنیا میں اسی طرح کا ہی تھا. بالکل بالکل بالکل. وہ
وہ اس ابتدائی یعنی کہ آپ یہ لیں کہ زری دور کا آغاز 12 سال پہلے 12,000 سال پہلے بالکل تو 12,000 سال سے لے کر میرے بچپن تک وہ سماج ایک ہی طرح کا ہی رہا۔ پھر میرے بچپن میں میں جب لڑکپن میں داخل ہوا تو یکدم بدلا۔ بالکل 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 یہ ایک سلسلہ ہے۔ بالکل بہت اہم نقطہ۔ میں اب آخر میں بس اب کم تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہے اور ہم آپ سے کچھ امپورٹنٹ کچھ ٹیک اوے لے کے جائیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کون سا ادب پسند ہے؟ کس طرح کا ادب آپ پڑھتے ہیں؟ کس طرح کا ادب آپ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہمارے یہاں بہت اچھا ادب لکھا گیا، لیکن جو عظیم ادب ہمارے یہاں لکھا گیا وہ شاعری کی سے صحیح یہاں پہ ہمارے یہاں کوئی آدمی فکشن کا ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم غالب کی قد اتنا ناپگاہ روزگار آدمی، اقبال کے قد تک کہیں، میر کے قد تک کہیں، انیس کے قد تک کہیں۔ بالکل اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ایسی نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کم ہے بھائی، ہماری جو اصناف تھی وہ صنفیں تھی، وہ غزل تھی، مثنوی تھی، صحیح بالکل مسدس تھی، مخمس تھی، بالکل ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں بڑا کام کیا ہے، ہمارے یہاں روایت اسی کی تھی۔ بالکل اب یہ بعد میں یہ آیا ہے، ناول سے آیا ہے، افسانہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے یہاں پہ ایک تھی، لیکن وہ داستان کو آپ ناول کی طرح وہ غلط نہیں سکتے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایک تو تھا۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے ایک ایسی صنف میں جو فوراً جو دیکھیں نا، وہاں پہ جب پہلا ناول لکھا گیا تو اردو زبان تھی نہیں، یعنی ان کے یہاں روایت، ہمارے یہاں سب رس نہیں لکھی گئی تھی، وہ جو اردو کی پہلی نسلی کتاب ہے، تو اس وقت وہاں ناول لکھا جا چکا تھا۔ سرونتیس کا جو ہے بالکل کے ہوتے وہ لکھا جا چکا تھا سب رس کے دور میں۔ تو وہ وہاں پہ اگر وہ آگے ہم سے، تو ان کے یہاں ایک قبیل روایت ہے۔ ہمیں تو یہ فخر ہے بھائی، اگر آپ یہ کہتے ہیں، ہم نے تو پھر بھی اچھے برے ناول لکھے، ہم نے اچھے برے ناول لکھے ہیں، کوئی انگریز غزل میں کام کر کے دکھائے بالکل ہماری یہ صنف تھی، ہم نے اس میں کام کیا ہے صحیح غزل میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ بھی ہے کہ جو وہاں سے اصناف آئی ہیں اس میں بھی بڑا کام کیا ہے، اور ہمارے یہاں جو بہت اچھے ناول لکھے گئے ہیں، اور ہمیں جتنی ہماری روایت ٹوٹل ہے 150 سال کی، بالکل 150 سال میں بہت عمدہ ناول ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی وہ مارکیز کے سطح کا نہیں لکھا گیا، وہ جو دوستویفسکی کی سطح کا نہیں لکھا، بھائی ایک طرف آپ ساری دنیا کا ادب رکھتے ہیں اور دوسری طرف اردو کا ادب رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، باقی پوری دنیا کا ادب ایک طرف رکھتے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسی زبان کا ادب ناول رکھتے ہیں کہ جس کی ٹوٹل جو ہے وہ 200-250 سال وہ نہیں ہے زبان کی۔ تو یہ مسئلہ یہ میرا زاویہ ہے۔ نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ امتیاز صاحب نے ہماری جو کہانی کی روایت ہے اس کو 2 ٹریڈیشنز کے ساتھ جوڑا، ایک کتھا سرت ساگرہ کے ساتھ اور دوسری طرف الف لیلوی داستانوں کے ساتھ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو کہانی کی روایت ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے ٹریڈیشنز، وہ جو خاص طور پہ جو ایک رگنا آ گیا، ایک رفت آ گیا ہے کولونیل ایرا کی وجہ سے، اور جس کے اندر ہماری ایک طرح کی داستانی روایت موجود تھی، ہم اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ بالکل کر بھی سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے بالکل ٹھیک ہے۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اون نہیں کرتے، بہت زبردست، بہت اچھی بات ہے آپ نے۔ مثلاً یہ ہے کہ ہم جو باہر کی چیزیں ہیں ان کو بہت جلدی، مثلاً یہاں پہ یہ جو بیتال 25 اور 32 ہے، یہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ بہت خال ٹھیک ہے۔ اچھا اور جو چیزیں ہیں وہ کئی ہماری اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے اس روٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، بالکل اپنے، اور ہمیں یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم اس طرح یہ مطالعہ پاکستان میں تاریخ شروع کرتے ہیں کہ 712 سے پہلے بھی یہاں کوئی تھا نا۔ بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں آخری بات ایک کرنے لگا ہوں میرے، کہ یہ جو خطہ پٹوار ہے بالکل جس میں پنڈی اسلام آباد موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ خطہ 2 دریاؤں کے درمیان ہے، جہلم اور اس کے درمیان۔ آپ نے یہ بھی بات پڑھا ہے؟ جی تو
वो तो इस तरफ का है ना, मैं वो पठवार की बात कर रहा हूँ। तो पठवार में क्या है कि मैं आपको कहता हूँ कि एक छोटा सा खिता है ना, सही सर, एक यूनियन है, सही, तो उसमें दुनिया का सबसे पहला जिस आदमी ने ग्रामर की किताब लिखी वो वहां पैदा हुआ, उसका नाम पाणिनि था। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। संस्कृत की दुनिया में सबसे पहले ग्रामर किसी भी किसी ना लतीनी की लिखी गई, ना अरबी की लिखी गई, ना इब्रानी की लिखी गई। दुनिया में अभी गूगल कर लें, दुनिया में सबसे पहले जो ग्रामर की किताब लिखी गई वो लिखी गई संस्कृत की, और वो आदमी पठवार में पैदा हुआ। बहुत जबरदस्त। दुनिया में सियासत की सबसे जो पहली किताब है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, तो चलिए चाणक्य, वो टेक्सला में पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी वहां पर, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, ये जो मुकाबले की डिफरेंस है वो उसका चरबा लगती है। हाँ, 1700 साल बाद लिखी गई है, हम उधर से चुके मरहूम हैं, हाँ, इसलिए हम जो है वो ज्यादा उधर अपने जोड़ते हैं। मैं तो ये कहता हूँ चाणक्य मेरा है, बिल्कुल, बहुत अच्छी पाणिनि बात, मेरा है। बहुत अच्छी बात कही आप। ठीक, बहुत बहुत अहम बात है ये, और ये समझना इतनी वुसअत कल भी पैदा करना। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये है कि हम ये कहते हैं जी कि 712 से शुरू करते हैं। भाई हमारी जड़ें उस धरती में है, मोहनजोदड़ो हमारा है, हाँ, हड़प्पा बिल्कुल, हमारा है, टेक्सला हमारा है, बिल्कुल, राजविलास हमारा है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, गढ़ी शहबाज के जो है वो हमारे हैं। बिल्कुल, ये इस खिते में अभी भी मैं आप कभी हजारा आए, मैं आपको बताऊं कि वहाँ जो अशोका के फरामीन है अभी तो चुकाने का धंधा है। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत तो जबरदस्त। हमें उन चीजों से जुड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और लिटरेचर का काम है अपनी तहजीब से, अपनी से अपनी कलेक्टिव हिस्ट्री और स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करना। मैं बहुत ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया बस आखिर में मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आपके जो पसंदीदा नॉवेल निगार हैं आप उनका तज़किरा कीजिए, अफसाना निगार जिनको आप चाहते हैं कि हमको पढ़ना चाहिए, और आप कोई एक ऐसी विजडम, कोई एक ऐसी बात जो आप समझते हैं कि हमारी ऑडियंस को, आप बच्चों, अक्सर नौजवान लड़कियां मैच सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ बोलें उनके लिए। देखें जो मैं ये समझता हूँ कि कुर्रतुल ऐन हैदर से लेके हमारे आज तक के जो लिखने वाले लोग हैं, नावल में, नावल की चूंकि नावल की ज्यादा बात कर रहे हैं, नहीं, आप अफसाना निगारों को तज़किरा करिए। ठीक है। तो अब कृष्ण चंद्र से लेके आज दिन तक जो अफसाना निगार हैं बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ अफसाना लिखा गया, ये थोड़ा सा ये है कि किसी सदी में उस पर थोड़ा सा रोक टोक हुई है, यानी कम लिखा जाने लगा है। गजल हमारे यहाँ मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, बहुत अजीम, बहुत कमाल रिवायत। हमारे यहाँ नज्म की एक बड़ी रवायत, बहुत बड़ी रिवायत। नावल की रवायत वहां से चल के आज के दौर तक बेशुमार लिखने वाले हैं। मेरे जो आपने कहा कि पसंदीदा लोग हैं, उर्दू में तो कुर्रतुल ऐन हैदर और ये अब्दुल्ला हुसैन, सही, सारड़ साहब, आपने जो तज़किरा भी किया है जनवर के अंदर अब्दुल्ला हुसैन साहब के नॉवेल का तज़किरा किया। जी। अच्छा, फिर वो हमारे ये तारड़ साहब हैं, हमारे मिर्जाफर बेग साहब हैं, और बहुत से लिखने वाले हैं। ज़ाहिर है सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जिन लोगों से बहुत ज्यादा मुतासर हूँ वो सारे के सारे लैटिन अमेरिकन, अच्छा, मार्केस वगैरह। मार्केस जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा है, बोर्खेस मेरा बहुत पसंदीदा है। बोर्खेस क्या कहने, क्या कहने, सारा मागो है, बहुत जबरदस्त। वो लोग मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब उसकी क्या वजह है ये मुझे समझ नहीं आती है। मैंने कहा ना कि मुझे लगता है शायद उनका तजुर्बा हमारे तजुर्बे से करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब उनको है। पढ़ के ऐसा लगता है जैसे ये तो हमारे ही इर्द गिर्द के लोग हैं। जी। तो वो जो है ना, मुझे वो बहुत ज्यादा हांट करते हैं। वो फेस मुझे बहुत पसंद है, और ये जो मेरा अगला नावल आ रहा है ये इससे आपको लगेगा कि इसमें बोखेस भी किरदार है। इसमें गैब्रियल गार्सिया मार्केस का एक किरदार, और मलकिया डेस है वो भी इसमें किरदार है, और भी लोग। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये है सब। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं ममनून हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। और ये गुफ्तगू हमेशा मेरे लिए एक बहुत यादगार मौका रहा। बहुत शुक्रिया। यार